بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج میں امین بالجہر کے مسئلے کی وضاحت کروں گا، کیونکہ ہمارے بعض ساتھی جو مسلمان ہیں وہ علماء کرام کے اختلافات کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی مولوی لوگ آپس میں دست و گرباں ہیں اور ایک دوسرے پر فتوے لگاتے ہیں اور آپس میں مناظرہ کیا جا رہا ہے ایسے مسائل پر جن پر مناظرہ کرنا بالکل ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں، میں خود ایک طالب العلم ہوں اور طالب العلم ہونے کے باوجود کئی بار میں نے بھی مناظرے کیے، لیکن اس موضوعات پر جو اہم اور ضروری ہو، بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں جن پر مناظرہ کرنا مناسب نہیں ہوتا، بس عوام کو سمجھانے کے لیے عوام کو بتایا جائے کہ بھائی مسئلہ ایسا ہے، اس پر مناظرے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ابھی میں مسئلہ کی وضاحت کچھ یوں کروں گا کہ میں خود ایک حنفی اور دیوبندی طالب العلم ہوں، لیکن اس پیغام میں میں حنفیت اور دیوبندیت کی پرچار اور ان کا دفاع ہرگز نہیں کرنے والا، بلکہ جو حق اور سچ ہو میں آپ لوگوں کو وہ صداقت کے ساتھ واضح طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آخر لوگ مسجد کے اندر مسجد کے باہر آپس میں لڑائی جھگڑا کیوں کرتے ہیں امین بالجہر کے مسئلے پر۔ تو میں اس مسئلہ کی وضاحت کچھ یوں کروں کہ سب سے پہلے آمین لفظ جو ہے یہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے بعد، تو یہ جو لفظ ہے آمین، یہ دراصل یا تو عبرانی زبان کا لفظ ہے یا سریانی زبان کا لفظ ہے، اور یا یہ آمین جو ہے یہ دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے، جو اصل میں آمین نہیں تھا بلکہ حمین تھا ہا کے ساتھ، لیکن جب اس کو عربی زبان میں بولا گیا تو پھر وہ ہا الف کے ساتھ تبدیل ہو کر آمین بن گیا۔ یہ تو لفظ آمین کی وضاحت ہو گئی۔ اب اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ تو اس لفظ کا معنی یہ ہے کہ یا رب العالمین، اے میرے اللہ میری دعا کو قبول فرمائیں، پہلی بات۔ اب دوسری بات یاد رکھیں کہ بھائی آمین پڑھنا سورۃ الفاتحہ کے بعد یہ امام اور مقتدی دونوں کے لیے، یا کوئی انسان منفرد ہو، اکیلا تنہائی میں نماز پڑھنے والا ہو، اس کے لیے بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین پڑھنا یہ سنت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آمین کی فضیلت کیا ہے؟ کیا آمین پڑھنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ تو جی ہاں، جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین پڑھے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ فرشتوں کی آمین کے موافق ہو تو اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یعنی جو بندہ سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین پڑھے گا، اگر اس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب آمین کون پڑھے گا؟ اس حوالے سے دیکھا جائے تو پھر امام مالک رحمہ اللہ سے ابن القاسم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ آمین یہ صرف مقتدی پڑھے گا۔ اگر باجماعت نماز ہوتی ہے تو پھر مقتدی آمین پڑھے گا اور امام کے لیے آمین پڑھنا نہیں ہے، یہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ، یہ تین ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ آمین امام بھی پڑھے گا اور مقتدی بھی پڑھے گا۔ اب آتے ہیں کہ آمین کے بارے میں اختلاف جو ہے کہ آمین جب لوگ بالجہر اور بالسر پڑھتے ہیں تو اس کے حوالے سے کیا یہ اختلاف اتنا سنگین ہے کہ لوگ ایک دوسروں پر کفر کے فتوے لگائے، لوگ آپس میں مناظرہ کرے؟ ہرگز نہیں۔ آمین بالجہر کا مسئلہ نہ تو مناظرے کا ہے اور نہ آپس میں لڑائی جھگڑے کا ہے اور نہ ہی آپس میں
اس کی بنیاد پر ایک دوسروں کے ساتھ بد اخلاقی کرنے کا مسئلہ، یہ اتنا سخت مسئلہ نہیں ہے، بلکہ علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہوں نے فتاوی میں نقل کیا ہے، اور اسی طرح علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے کہ آمین کا جو مسئلہ ہے کہ یہ جہر یعنی تیز آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، بلند آواز کے ساتھ پڑھنا ہے یا آہستہ پڑھنا ہے، یہ مسئلہ دراصل حرمت کا نہیں ہے، بلکہ یہ استحباب یعنی افضلیت اور غیر افضلیت کا ہے، اولا اور غیر اولا کا یہ مسئلہ ہے، یعنی پڑھنا بہتر ہے یا نہ پڑھنا بہتر ہے، اس درجے میں اس کا اختلاف پایا جاتا ہے، نہ تو حرمت کے پڑھنا جائز اور ناجائز کا اختلاف نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمارے مسلمانوں کو چاہیے کہ بھائی اعتدال سے کام لے، کسی مسئلہ پر آپس میں لڑائی جھگڑا اور مناظرہ ایسے مسائل پر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بلا کراہیت جو ہے آمین پڑھنا یہ بالکل جائز ہے، چاہے آپ تیز آواز کے ساتھ پڑھے، چاہے بلند آواز کے ساتھ پڑھے، یا چاہے آپ خاموشی اور آہستہ کے ساتھ پڑھے، دونوں طرح جائز ہے، لیکن افضلیت اور غیر افضلیت کا جو فرق ہے وہ ائمہ کرام نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ اب میں بتاؤں گا کہ بھائی کس کے نزدیک افضل ہے کہ آہستہ پڑھے اور کس کے نزدیک افضل ہے کہ وہ بلند آواز کے ساتھ پڑھے، میں آپ کو بیان کروں گا، باقی آپ چاہے جس طرح پڑھے، آپ لوگوں کی مرضی ہے، میں مسئلہ کی وضاحت کروں گا۔ تو سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور کوفہ کے جتنے فقہاء کرام ہیں، امام ثوری رحمہ اللہ اور اسی طرح ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ اور ابراہیم نخعی اور اسی طرح امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ، اور صحابہ کرام میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ تمام مسلمانوں کے بڑے بڑے افراد یہ فرماتے ہیں کہ آمین بالسر یہ افضل ہے، یعنی خاموشی کے ساتھ آمین پڑھنا افضل ہے۔ اب اگر کوئی انسان امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فالو کرنے والا ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فالو کرنے والا ہو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو فالو کرنے والا ہو، امام محمد، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو فالو کرنے والا ہو، ان کی بات پر اعتماد کرنے والا ہو، ان کی بات کی تصدیق کرنے والا ہو، تو اس انسان کے لیے بہتر، افضل، اولا یہ ہے کہ یہ آمین آہستہ پڑھے۔ جب امام کہے کہ ولضالین تو پھر امام اور مقتدی یہ آہستہ پڑھے آمین۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، امام محمد، امام یوسف رحمہ اللہ، وہ یہ فرماتے کہ آمین آہستہ پڑھنا ضروری ہے اور یہ چاہیے، یہ دراصل بہتر ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ، امام جو موالک جو لوگ ہیں، ان کے ہاں بھی دراصل آمین جو ہے وہ بالسر یعنی آہستہ پڑھنا یہ ضروری ہے اور یہ افضل ہے اور یہ بہتر ہے۔ یہ قول امام مالک رحمہ اللہ کا مدونۃ الکبریٰ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آمین بالجہر یعنی بلند آواز کے ساتھ آمین پڑھنا چاہیے، تو امام شافعی رحمہ اللہ، امام اسحاق اور امام احمد رحمہ اللہ کا موقف یہی ہے کہ آمین بالجہر یعنی تیز آواز کے ساتھ آمین پڑھنا افضل ہے۔ تو اب میں یہاں پر آپ لوگوں کو اس اختلاف کے بعد کہ بھائی امام مالک رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام احمد، امام اور اسی طرح امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک آمین جو ہے وہ بالسر پڑھنا افضل ہے، ٹھیک ہے، آہستہ پڑھنا، اور امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ بلند آواز کے ساتھ آمین پڑھنا یہ بہتر ہے۔ اب جو اکابرین اور اس طرح جو اسلاف، جو ائمہ کرام کا آپس میں اختلاف ہے، دونوں حضرات کے ساتھ دلائل موجود ہے اور دونوں طرف صحابہ کرام کے اقوال موجود ہے اور دونوں طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، میرے ہاتھ میں ترمذی شریف ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ جو ہے وہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 188 میں ایک باب منعقد فرماتے ہیں، باب ما جاء فی التامین، یعنی آمین کے حوالے سے وہ ایک باب منعقد کرتے ہیں، اور حدیث نمبر ہے 249۔ اب 249 رقم الحدیث ہے، یہاں پر ایک روایت امام ترمذی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں
کہ بھائی وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقال آمین ومد بها صوته۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کر پھر آمین کہا، ومد بها صوته، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے اپنے آواز کو بلند کیا۔ یہاں پر ومد بها صوته لفظ آیا ہے، تو اب جو لوگ آمین آہستہ پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی دلیل موجود ہے، اور وہی دلیل بھی امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں نقل فرمائی ہے۔ وہ روایت دراصل ہے حضرت علقمہ بن وائل عن ابی علقمہ جو ہے وہ اپنے والد صاحب سے نقل فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین وخفض بها صوته، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی ہے، انہوں نے روایت بیان فرمائی اور اس کے بعد فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آمین کہا اور اپنے آواز کو آہستہ کیا، یعنی آمین تیز نہیں پڑھا۔ اب دو طرف احادیث ہے، اب راجح کون سا مذہب ہے کہ بھائی آمین کو تیز پڑھنا چاہیے یا پھر سلو پڑھنا چاہیے، آہستہ پڑھنا چاہیے، اس میں بہتر کون سا ہے؟ تو بہتر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آمین کو آہستہ پڑھنا میں پوری صداقت کے ساتھ آپ لوگوں کو بیان کرتا ہوں۔ میں نہ تو حنفیت کا دفاع کرتا ہوں نہ دیوبندیت کی پرچار کرتا ہوں، بلکہ جو حق اور سچ ہے میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی اب جو دو قسم کی روایت موجود ہو، اب دو قسم کی روایت موجود ہے، تو جب دو قسم کی روایت موجود ہے، ایک روایت میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بلند آواز پڑھنا چاہیے، دوسرے روایت میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آہستہ پڑھنا چاہیے، تو پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ جو تیز بلند آواز کے ساتھ پڑھنے والی جو روایت ہے اس کا مطلب کیا ہے، تو پھر جو آہستہ پڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ جواب کرتے کہ بھائی وقال آمین ومد بها صوته، یہاں پر ومد بها سے مراد آواز کو بلند کرنا نہیں ہے، بلکہ یہاں ومد بها سے مراد یہ جو آمین ہے اس کے الف کو کھینچنا مراد ہے، یعنی آمین اسی طرح، ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں آمین نہیں، ومد بها صوته کا مطلب یہ ہے کہ آمین یہ الف جو ہے وہاں پر مد کرنا ہے، ان کو کھینچنا ہے۔ ایک جواب تو یہ فرماتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بھائی دیکھیں اللہ رب العالمین سورۃ الاعراف آیت نمبر 55 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ آپ اللہ رب العالمین کی دربار میں جو دعا ہے وہ چپکے سے کرے، وہ آہستہ آواز سے کرے۔ اللہ رب العالمین جو ہے وہ پسند کرتا ہے اس دعا کو جو خاموشی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے دربار میں عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کے دربار میں فریاد پیش کیا جائے، تو اللہ رب العالمین اس کو پسند کرتا ہے۔ یہ جو آہستہ پڑھنے والی جو روایت ہے، ایک تو وہ قرآن مجید کے آیت کے ساتھ مطابق ہے، اس کے علاوہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جو ہے وہ العرف الشذی میں انہوں نے روایت نقل کی ہے، اور یہی روایت دراصل شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے اکیلا نقل نہیں کیا، بلکہ ابن الحمام رحمہ اللہ جو ہے وہ بھی فرماتے ہیں، اور اس طرح روا احمد و ابو یعلا و تبرانی و دارقطنی، اور اسی طرح والحاکم امام حاکم رحمہ اللہ جو ہے انہوں نے بھی مستدرک میں روایت نقل کی ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ بھی یہ روایت جو ہے عن علقمة بن وائل اور عن ابیہ انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما بلغ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین اخفى بها صوته۔ یہ جو روایت ہے یہ اسی طرح ابو داود رحمہ اللہ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی نقل فرمائی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے ترمذی کے حاشے میں اگر آپ دیکھ لیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بھی آہستہ آمین پڑھتے تھے۔ تو اس کے علاوہ جو روایت ہے یہ کافی کتابوں میں نقل کی گئی ہے، مسند ابو یعلا، اس طرح تبرانی، دارقطنی، امام حاکم نے المستدرک میں نقل کی ہے۔ تو اس کے علاوہ شاہ نور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے العرف الشذی میں نقل کی ہے۔ تو کافی کتابوں میں یہ جو خاموشی کے ساتھ آمین پڑھنے والی جو روایت ہے وہ کافی کتابوں میں موجود ہے۔ تو میری تمام باتوں کا مقصد اور خلاصہ یہ ہوا کہ دیکھیے
آمین کا جو مسئلہ ہے آہستہ پڑھنا ہے یا تیز کے ساتھ پڑھنا ہے، بلند آواز پڑھنا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک تیز پڑھنا افضل ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہ آہستہ پڑھنا، چپ کے پڑھنا یہ افضل ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے وہ تمام فقہاء کرام میں سے ان کا مقام بلند ہے، تو بے شک جن کا مقام بلند ہو اس کے بات بھی بلند ہوگی۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ کلام الملوکی ملوک الکلام، کہ بادشاہ کی جو بات ہوتی ہے وہ بھی باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے، یعنی بادشاہ کی بات بھی بادشاہ والی ہوتی ہے، ان کی بات کا بھی بڑا مقام ہوتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے وہ امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کافی بڑے ہیں علم کے اعتبار میں سے بھی، اور اس طرح عمر کے اعتبار سے بھی۔ تو جب عمر کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے وہ افضل ہے، بہتر ہے، بڑے ہیں، تو بے شک ان کی بات ماننے میں کیا حرج ہے۔ اس کے علاوہ امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے وہ تو صحابہ کے دور سے کافی بات میں گزر گئے ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو وہ انسان ہے جس نے صحابہ کرام کے ساتھ ملاقات کی ہے، جنہوں نے صحابہ کرام کے ساتھ ملاقاتیں کی ہے، ان کو سنا ہے، ان سے باتیں نقل فرمائی ہے۔ تو جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے ان کی ملاقات ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحابی ہے ان کا عمل سے بھی وہ لوگ واقف ہوتے ہیں خوب جن کا ان کے ساتھ ملاقات ہو جائے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ملاقات صحابہ سے ہوئی ہے تو بے شک وہ صحابہ کے عمل سے خوب واقف ہوں گے۔ تو جب صحابہ کے عمل سے واقف ہوں گے تو صحابہ ہر اس کام کو کرتے ہیں، ہر اس عمل کو کرتے ہیں جو رسول اللہ کرے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا وہی صحابہ نے کیا، اور وہی صحابہ کرام سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نقل فرمایا۔ جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نقل فرمایا تو اس پر عمل کرنا ہمارا اور آپ کا بنیادی فریضہ بنتا ہے۔ میں اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ میں حنفی ہوں، نہیں، بلکہ میں حق بات کرتا ہوں کہ بھائی دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے ان کا مقام بہت بڑا ہے، انہوں نے صحابہ سے ملاقاتیں کی ہے، تو جب انہوں نے صحابہ سے ملاقات کی ہے تو پھر اس کے بعد ماننا یہ زیادہ حق بنتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان امین بالجہر کہے مسجد میں امام کے پیچھے تیز باواز بلند آواز کے ساتھ وہ امین بالجہر پڑھے تو پھر اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تیز پڑھنا بھی جائز ہے، آہستہ پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بھائی انسان آہستہ پڑھے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو یوں بتاؤں کہ بھائی دیکھیں آپ کو 1000 روپیہ کی ضرورت ہو مثال کے طور پر، اور کوئی بندہ آپ کو 500 روپیہ دے رہا ہو اور کوئی بندہ آپ کو 5000 دے رہا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ بھائی آپ 5000 والے کو ترجیح دیں گے، اسے 5000 لیں گے کیونکہ آپ کی ضرورت جو ہے وہ 1000 کی ہے، تو آپ کو ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ بھائی آپ کو زیادہ پیسہ مل جائے۔ تو اسی طرح جب اجر اور افضلیت دین کے اعتبار میں آ جائے تو جو افضل ہوتا ہے، جو اولا ہوتا ہے، جو بہتر ہوتا ہے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس کا اجر بھی زیادہ ملے گا، اور یقیناً جو افضل نہیں بلکہ غیر افضل ہو، غیر اولا ہو، اس کو چھوڑنا افضل کے مقابلے میں یہ تو انسان کی زندگی کا بھی تقاضا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں تمام مسلمانوں کو ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ بھائی ایسے مسائل پر مناظرہ نہ کریں بلکہ عوام کو سمجھائیں، اور عوام سے بھی گزارش ہے کہ آپ کے سامنے میں نے مسئلہ کی خوب وضاحت کی کہ بھائی بہتر کیا ہے اور اولا اور افضل کیا ہے اور غیر افضل کیا ہے، اور اس کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف کیا ہے، وہ کیا بیان فرماتے ہیں کہ آہستہ پڑھنا بہتر ہے، امام مالک بھی یہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی یہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی یہ فرماتے ہیں، اور اس طرح امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ وہ بھی یہ فرماتے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے یہ سب لوگ فرماتے ہیں کہ بھائی آہستہ پڑھنا بہتر ہے۔ دوسری طرف امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ تیز پڑھنا یہ بہتر ہے۔ تو دونوں طرح جائز ہے، اب آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کو مانیں، چاہے آپ امام شافعی رحمہ اللہ کی بات کو مانیں، آپ پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا ہے، کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی آپ نے امین بالجہر پڑھا آپ کا نماز نہیں ہوگا، نماز بھی ہوگا، اجر بھی ملے گا۔ اب آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ تیزی کے ساتھ پڑھیں یا چاہے آپ آہستہ پڑھیں۔ اب اگر کوئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فالو کرنے والے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو امام ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں وہ آہستہ پڑھیں گے، اس میں لڑائی جھگڑا کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے ملک و معاشرے میں
اس اختلافات کو اللہ رب العالمین اختلافات کے حد تک رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور پھر سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور۔